چلی ہے رسم کے جمہوریت سے فائدہ اٹھا کر چلو۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 8 جون 2018۔ موجودہ دور میں ابن سلطان ایک ناپسندیدہ محاورہ ہے۔ ناپسندیدہ اس لیے کہ شاہی طرز حکومت میں بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا۔ حکمرانی کے اس پیدائشی حق کو جمہوریت نے چیلنج کیا۔ جمہوریت کی اصل کتاب میں حکمرانی کسی کا پیدائشی حق نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جمہوریت کی الف لیلوی داستانیں ہی ہیں، کیونکہ یہاں جمہوریت کی کتاب کے ٹائٹل پر تو جمہوریت لکھا گیا ہے، لیکن اندر کے تمام اسباق ابن سلطان کے جدید فارمولوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں سیاسی رہنماؤں کی طرف سے جمہوریت کی اصل کتاب پر عمل کرنے کو اپنی خاندانی شان میں گستاخی تصور کیا جاتا ہے۔ مطلب بہت سادہ ہے کہ اب تک کی تقریباً تمام حکمران سیاسی جماعتیں ابن سلطان کے فارمولے پر منوعن عمل کرتے ہوئے خاندانی قبضے کا شاندار منظر پیش کرتی ہیں۔ تاہم یہ سیاسی جماعتیں عوام کو اپنے پیچھے لگانے اور انٹرنیشنل خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جمہوریت کا بینڈ بجاتی رہتی ہیں۔ ایک عشرے پہلے تک یہی سیاسی جماعتیں اپنے گریبان پھاڑ کر اونچی اونچی دہائی کرتی سنائی دیتی تھیں کہ پاکستان کے عوام اس لیے خوشحال نہیں ہو سکے کہ یہاں کبھی جمہوری حکومت کو اپنی مدت مکمل نہیں کرنے دی گئی۔ سیاسی جماعتیں 60 برس تک مظلومیت کی یہ داستان سنا سنا کر جمہوریت پسندوں کو رلاتی رہیں اور اپنے وجود کی خوراک کے لیے کمائی کرتی رہیں۔ خوش قسمتی سے گزشتہ 10 برسوں کے دوران پاکستان میں 2 جمہوری حکومتوں نے مسلسل اپنا وقت گزارا۔ اس مبینہ جمہوری تسلسل پر یہاں کے جمہوری ابن سلطان اب مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے عوام کسی بھی خوبصورت نعرے کے پیچھے آسانی سے چل پڑتے ہیں، اسی لیے سیاسی جماعتوں کے جمہوری تسلسل کے اس نعرے کو بھی عوام ایک نعمت سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عوام انہی پرانے عذابوں کا ویسے ہی اب بھی شکار ہیں جیسے جمہوریت کا موجودہ تسلسل برقرار رہنے سے پہلے شکار تھے۔ نامکمل جمہوری ادوار پر سیاسی جماعتوں کی سابقہ آہ و فغاں کی تشریح کے مطابق موجودہ جمہوری تسلسل کے بعد عوام کو ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ مثلاً 2 جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کم ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کم ہوئی؟ پاکستان کے زیادہ تر بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے نظر آنے چاہیے تھے۔ کیا پاکستان میں زیادہ تر بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 2 جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان میں اسٹریٹ کرائم، بھتہ، چوری اور ڈاکے کی شرح میں بہت کمی آ جانی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں اسٹریٹ کرائم، بھتہ، چوری اور ڈاکے میں کمی واقع ہوئی؟ پاکستان میں پولیس غیر سیاسی ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں پولیس غیر سیاسی ہوئی؟ پاکستان کے گلی محلوں کو صاف ستھرا ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان میں گلی محلے صاف ستھرے ہوئے؟ 2 جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان میں ہسپتالوں کا معیار کافی بہتر ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان میں ہسپتالوں کا معیار بہتر ہوا؟ پاکستان میں جعلی دوائیاں بننے اور فروخت ہونے پر سخت پابندی لگنی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں جعلی دوائیاں بننے اور فروخت ہونے پر سخت پابندی لگ گئی؟ پاکستان میں مریضوں کی شرح بہت کم ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں مریضوں کی شرح کم ہوئی؟ زیادہ تر پاکستانی صحت مند نظر آنے چاہیے تھے۔ کیا زیادہ تر پاکستانی صحت مند نظر آ رہے ہیں؟ 2 جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان میں بجلی، پانی اور دیگر شہری سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان میں بجلی، پانی اور دیگر شہری سہولتوں میں اضافہ ہوا؟ پاکستان میں پانی کی خطرناک حد تک کمی پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں پانی کی خطرناک حد تک کمی پر قابو پانے کی منصوبہ بندی کی گئی؟ کالا باغ ڈیم یا دوسرے چھوٹے بڑے ڈیموں پر عملی کام شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان میں کالا باغ ڈیم یا دوسرے چھوٹے بڑے ڈیموں پر عملی کام شروع ہوا؟
دو جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان میں زیادہ سے زیادہ شہریوں کو روٹی کپڑا مکان ملنا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان میں زیادہ سے زیادہ شہریوں کو روٹی کپڑا مکان مل گیا؟ بیرونی دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا بیرونی دنیا میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا؟ پاکستان کی بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت کو نمایاں فروغ ملنا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان کی بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت کو نمایاں فروغ ملا؟ دو جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کے ہنرمند افراد کی مانگ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کے ہنرمند افراد کی مانگ میں اضافہ ہوا؟ پاکستان کو IMF، ورلڈ بینک اور بیرونی قرضوں سے بہت حد تک نجات مل جانی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان کو IMF، ورلڈ بینک اور بیرونی قرضوں سے بہت حد تک نجات ملی؟ پاکستان میں خواتین اور بچوں پر تشدد کے واقعات کم ہو جانے چاہیے تھے۔ کیا پاکستان میں خواتین اور بچوں پر تشدد کے واقعات کم ہوئے؟ دو جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان میں روزمرہ کے پریشان کن واقعات پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے تھی۔ کیا پاکستان میں روزمرہ کے پریشان کن واقعات پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینے کی ضرورت نہیں رہی؟ دو جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی آ جانی چاہیے تھی کہ کوئی بھی غیر جمہوری طاقت انہیں آپس میں لڑوا نہ سکتی۔ کیا پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی آ گئی ہے؟ سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر گالی گلوچ و الزام تراشیاں کرنے اور لوٹا بننے سے باز آ کر مہذب ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا پاکستان میں سیاستدان مہذب ہو گئے ہیں؟ ایسی بے شمار چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں جن پر غور کریں تو یہی منطق سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا پودا عوام کے لیے کیکر اور سیاستدانوں کے لیے میٹھے آموں کا درخت ہے۔ دو جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد کیا یہ کہنا کسی حد تک درست نہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا نعرہ صرف عوام کو اپنے ماتحت رکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے؟ بادشاہت میں عوام کو تلوار کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا، ہمارے ہاں عوام کو جمہوریت کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ عوام کو تسلی میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ غیر جمہوری دور سے لولی لنگڑی جمہوریت ہی بہتر ہے۔ کیا عقاب کی چونچ اور پنجے کاٹ دیے جائیں تو وہ کوے سے بھی کمتر نہیں ہو جاتا؟ بادشاہت میں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں جمہوریت میں سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کی اولادیں ہی رہنما ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو جمہوریت کی اصل کتاب کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن ہماری سیاسی درسگاہ میں جمہوریت کی جعلی کتاب پڑھائی جا رہی ہے جو عوام کی بجائے سیاستدانوں کے فائدے میں لکھی گئی ہے۔ لہٰذا دو جمہوری ادوار میں تسلسل کے بعد جمہوری ابن سلطانوں کی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلی ہے رسم کے جمہوریت سے فائدہ اٹھا کر چلو۔ شکریہ، دی اینڈ۔